میرے بچے کو عزت دے، دولت دے، پیسہ دے، اولاد دے، چین دے، سکون دے، بڑی لمبی زندگی دے۔ اگر اس کے بس میں ہوتا کہ اپنی زندگی کاٹ کر تجھے دے دے گیا اور تو اس کی خدمت کر رہا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ایمان کے ساتھ اس کی مشکل آسان کرنا۔ تو دیکھ تو تیرے دل میں کیا جذبہ ہے وہ حکومت کرتی کہ اس کے دل میں کیا جذبہ ہے، کہیں پورا ہوتا ہے۔ میرے بھائی جس کے سر پر ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا سایہ آیا خدا کی بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہے۔ رسی ہے مضبوط اللہ کی رحمت تک پہنچنے، ان کے حق کو ادا کرنا اور کہاں تک حق ادا کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، اس میں پہلی نصیحت تو وہی ہے یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَأُخْرِجْتَ، اے معاذ اللہ کا کبھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ اگر دنیا کہے کہ شریک بنا نہیں تو تجھے قتل کر دے گا، فرماتے ہیں قتل ہو جانا شریک نہ بنانا۔ وَأُخْرِجْتَ، اگر کہیں شریک بنا نہیں تو تجھے زندہ کو آگ میں جلا دیں گے، جل جانا، شریک نہ بنانا۔ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت فرماتے ہیں لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ کہاں تک؟ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تم نے گھر بنایا لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، کروڑ کا، 10 کروڑ اور اس گھر کو بسا دیا، ہر چیز سے مزین آراستہ کر دیا، اہل عیال اپنے بیوی بچوں کو لا کے آزاد کر دیا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر ماں باپ کھڑے ہو کر کہیں کہ بنا بنایا بسا بسایا گھر چھوڑ کے باہر نکل کر باہر کھڑے ہو جانا، مگر نہ بنانا۔ کہاں ہے مسلمان؟ ارے خدا کی رحمت کے دروازے بند ہیں، ایسے ہی ہو رہی۔ غور کرو کہاں ہے؟ کون اپنے ماں باپ کو نہیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا، یاد رکھو خدا کی رحمت کے دروازے بند۔ یہ ہو گئی 7 چیزیں۔ آگے وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، دیکھو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات دلاتا ہے، اور قیامت کے دن پر تو خدا کی رحمت ہی رحمت ہے۔ ایک حدیث میں آتی ہے ایک تفسیر کہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، بارش اور طوفان آیا، کوئی پہاڑ تھا اس کے پار میں جا کے چھپ گئے، بارش برس رہی تھی، اوپر سے کوئی پتھر لوٹ گیا اور وہ آگ کے کار کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب یہ تینوں کی خبر بن گیا، بات اتنا بڑا پتھر بیٹھا نہیں، اسی کی سمجھ میں آئی۔ یہ نے کہا ہر ایک آدمی جو اس نے زندگی میں سب سے بہترین عمل کیا اس عمل کو اللہ کے حضور میں پیش کرو اور دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا جا۔ دو نے تو اپنی اپنی دعا کی، ایک نے کہا کہ اے اللہ
میری ماں بوڑھی تھی اور میرا باپ بھی بوڑھا تھا اور میرے بچے بھی تھے. میں روزانہ جانور لے کر جاتا تھا چرانے کے لیے اور شام کو آتا تھا دودھ پوچھتا تھا اور نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا جو بچ جاتا تھا ان کو نہیں کرتا. ایک دن ایسا ہوا کہ چلانے کے لیے میں دور لے گیا آتے آتے دیر لگ گئے. اے اللہ میرے ماں باپ سو گئے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھوکے تھے. میں آیا اور میں دودھ لے کر ماں باپ کے سدھانے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جب تک ماں باپ نہیں پی لیں گے میں اپنے بچوں کو نہیں پلاؤں گا. اور بچے ساری رات میرے پیروں میں ایڑیاں رگڑتے رہے اور روتے رہے. بچے روتے رہے میں لیے کھڑا رہا اور ماں باپ روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی نہ میں نے پیا نہ بچوں کو دیا. اے اللہ میں نے اگر یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اسے کھول دو. بھول گیا اور تینوں نکل کے بھاگ گیا. دنیا کی مصیبتوں سے نجات ماں باپ کی بات کی خدمت کر سکتا ہے مگر معاشرہ برباد کہاں ہے ماں باپ کا خدمت. میرے بھائی اگر ہے کسی کے سر پر ماں اور باپ کا سایہ انہیں خوش رکھو خدمت کرو. وہ دنیا سے جائیں تو دعا دیتے ہوئے جائیں ان کا دل دکھا ہوا. فرماتے ہیں ابھی وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. جب آدمی کا اکرام کیا جانے لگے اس کے ظلم سے بچنے کے ڈرتے ہوئے سلام کرو نہیں سلام کرو بہت سارا. اس کا مطلب ہے معاشرہ بے جان ہونا یہ چاہیے کہ جو گناہگار ہے ظالم ہے رشوت لیتا ہے معاشرے میں اتنی جانوں کے نکال کر باہر کر دو یا توبہ کرے اور اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنائے اور نہیں کرتا تو معاشرے میں کوئی جگہ نہیں. مگر معاشرہ اتنا بے جان ظالم ہے زانی ہے شرابی ہے جواری مگر بڑی بڑا پہلوان ہے بڑی طاقت ہے بڑا ظالم ہے نہیں دے رہا. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَذَلَهُ اور قوم کا سردار جسے بنا رہے ہو وہ کمینے سے کمیاں. اس کا مطلب ہے ساری قوم کمیاں. اگر خدا کا خوف ہوتا تو جس کے دل میں خدا کا خوف تھا اسے سردار بنا. اللہ کا نبی چلا گیا صحابہ نے کسے سردار بنا؟ ابو بکر. کون ہے وہ جن کا رتبہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا رتبہ. ابو بکر چلے گئے کسے امام اور سردار بنا؟ عمر. کون عمر جن کا رتبہ ابو بکر کے بعد امت میں سب سے بڑا رتبہ ہے. عمر چلے گئے کسے بنایا؟ عثمان کو جس کا رتبہ اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد تیسرے نمبر کا ہے. عثمان چلے گئے کسے سر پر بیٹھا؟ علی کے مرتبہ. یہ ہے زندہ قوم. اگر کمینے کو بنایا اس کا مطلب یہ ہے ارے تم نے ہی تو بنایا ہے خود ہی تو سر پر بیٹھا لا ہے وہ نہیں سارے بیٹھنے والے. پھر فرماتے ہیں وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ کے گھر میں کس طرح آوازیں اٹھنے لگے جس طرح بازار احترام نہیں رہ گیا.
چلو اور فرماتے ہیں وشرب الخمر، اور جب شراب میری امت میں عام ہو جائے شراب کی دکانوں پر جا کے دیکھو، اور آج کل کے زمان اللہ اور جن کے ہاتھ میں تھوڑا سا پیسہ ہے صبح سے شام تک دیکھو کتنے مسلمان ہیں اور کتنے غیر مسلم ہیں۔ ہمارے یہاں یو پی کے صدر تھے مولانا جلیل صاحب، سیوہارا ضلع بجنور میں ایک جگہ ہے جہاں کے مولانا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے تھے، وہ بھی وہیں رہتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے وہاں خاندان تھا جو 10ویں محرم کو محرم کا جلوس نکلواتا تھا اور جوان لڑکے نکالا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ جو شراب کا دکاندار ہے وہ کہتا کہ مولوی صاحب میری شراب ہولی میں اتنی نہیں ملتی اتنی محرم میں ملتی ہے۔ محرم میں کون پیتا ہے؟ وہ یہی کہنا چاہتا ہے مولوی صاحب مسلمان جتنی پیتا ہے ہندو نہیں پیتا۔